محمد وآل محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا خطر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ صلوات۔ کہاں جائے آخر بیابان ہے سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے آؤ جا کر، اکیلی ہے زہرا۔
رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن بن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گئے اے لخت جگر اے حسن بن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گئے تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلی ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے آؤ جا کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا جزاک اللہ۔ الجواد سلم ممبر پہ تھے اور اپنے داداؤں کے اسی سال ثواب کی مجلس میں پیشخوانی فرما رہے تھے۔ دیکھیے مجلس کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس سے قبل میں ایک گزارش یہ کروں گا، آپ سے ایک دعا تھوڑی سی ہے۔ اس مجلس کی خطابت کے لیے تشریف لا رہے تھے، جیسے آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا، عالی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کشمیر، مگر حالات ایسے بنے، ان کی طبیعت علیل ہوئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ باقاعدہ ان کو ہارٹ آیا اور انجیوگرافی ہوئی، انجیوگرافی کے بعد انجیوپلاسٹی ہوئی، اس وجہ سے یہاں وہ تشریف نہیں لا سکے۔ بہرحال میں اس ممبر کے حوالے سے دعا کروں گا معصومین سے کہ ان پروردگار جلد سے جلد ہمارے ایک بہت محترم عالم دین کی مکمل صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے حضرات، مجلس حالانکہ غلام رسول نوری صاحب قبلہ کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے، مگر جو فوری انتظام کیا ہے عالی جناب مولانا فضل ممتاز صاحب قبلہ، ایک بہت محترم نام خطابت کی دنیا کا، جو پورے بہت سلیقہ ہے اپنے پیغام پہنچانے کا، انشاءاللہ موجود ہیں اور وہ رونق افروز ممبر ہو جائیں گے۔ یہ مجلس بھی یہاں میں دیکھ پوسٹر لگا ہوا ہے نا مرحومین کا،
इन मरहूमीन से बहुत मुतासिर हूँ मैं, सिर्फ इस बुनियाद पे उनकी फ़िक्र, उनकी जहनीत को मैं हमेशा सलाम करता रहा, क्योंकि उन्होंने जो फ़िक्र भी की लेकिन वो इल्म तालीम की तरफ उन्होंने बहुत गौर किया और अपने बच्चों को ऐसा दीन के करीब रखा, अपने पूरे खानवादे को। माशाअल्लाह आज देखेंगे कितने नाम, मैं तो गिन भी नहीं पाऊँगा, कि जो सिर्फ आलिम दीन ही नहीं बल्कि पूरी मुकम्मल दीन की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ दर्स की ज़रूरत है वहाँ पूरे दर्स दे रहे हैं, यहाँ से लेके बॉम्बे तक, और उसके बाद जो मिंबर है वहाँ से आपको ख़िताब कर रहे हैं, पूरा दिन पहुँचा रहे हैं। ये बहरहाल उन्होंने जो किया, इस तरीके से जो आमादगी किया और ये सारा जलवा देख रहे हैं, ये उनकी खूबसूरत खुलूस और ख़ूबसूरत नीयत का नतीजा है जो आज ये सब मामलात हुए। बहरहाल उनके लिए भी मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उन मरहूमीन को इसाल फरमा दें जिनके लिए मजलिस है। आइए हज़रात, मजलिस देखिए, इन सब चीज़ों पे नहीं जाइए कि भी फ़र्श मजलिस पे कितने लोग हैं, ये मसला होता ही नहीं है। देखिए मजलिस कभी भी, मैं जानता हूँ अभी इस मजलिस में भी मुकम्मल आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग हो जाएंगे, लेकिन ये सब ये वक्त है, इसी तरीके से चल रहा है। हमारे पूरे अम्बेडकर नगर ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे हिंदुस्तान के फ़र्श मजलिस की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी मजलिस हो रहा है मामला यही हो रहा है कि आपका ऐलान कुछ भी हो। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल तय समझिए, सलाम, एक बात, मजलिस तादाद की मोहताज नहीं है, तादाद मजलिस की मोहताज है हमेशा से। अच्छा, मजलिस मोमिनीन की शिरकत तय भी नहीं करती है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मजलिस मोमिनीन की शिरकत से तय नहीं होती है, मजलिस तय होती है ताहिरीन की आमद से। आप समझ रहे हैं? ताहिरीन की आमद से तय होती है। फर्श मजलिस बिछ गया, ताहिरीन आ गए, मजलिस हो गई, मजलिस शुरू हो गई। मैं हमेशा ये कहा, मैंने हमेशा सोचा, देखिए मैं एक मरतबा मैं ऐसे माइक पे था, देखिए मैं एक गुफ्तगू कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माइक पे था, ऐसे ही मोमिनीन 4-5 लोग बैठे हुए थे और मजलिस शुरू हो रही थी। अकबर एजाज जलालपुरी, उनको पेशखानी भी करना था, और भी लोग थे। तो मैंने कहा अकबर भाई, मैं भी आपको थोड़ा सा और मोमिनीन आ जाएं तो मैं आपको आवाज़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आरिफ भाई, आप मुझे अभी आवाज़ दे दीजिए, मुझे जिन्हें सुनाना है वो तो बहुत पहले से बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो ये कोई भी मिंबर पे जाए, कोई भी माइक पे जाए, कोई किसी को पेशखानी करनी है, किसी को मर्तिया खानी करनी है, उसे ये नहीं सोचना है कि हमारे सामने कितना बड़ा मजमा है। आप उस मजमे की बात कभी नहीं देखिएगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको जहाँ से मकबूल होना है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपके दुआओं में है। पूरी मजलिस इसी पे होनी चाहिए। और खुदा की कसम, मेरा हमेशा यही नज़रिया रहा। अगर एक आदमी भी बैठे हुए हैं, मुझसे कहा कि आप 2 शेर आरिफ भाई पढ़ दीजिए, मैं खड़ा होकर पढ़ दूंगा। मुझे ये मतलब नहीं कि आपने सुना, लेकिन अगर वो लोग बैठे हैं, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो मेरी सारी हयात तय हो गई। समझ रहे ना? देखिए मजलिस इस बात का नाम नहीं, मजलिस पे कभी गौर भी नहीं करना चाहिए कि कितने मोमिनीन आए, कितने नहीं आए। अब कौन नज़रिए से आता है, कैसे आता है, कब आता है, कब पहुँचता है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मरहूमीन के लिए इसाले सवाब तय है और हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आइए मैं 4 मिसरे मैं अक्सर पढ़ता हूँ जब ऐसे मरहूमीन की मजलिस होती है जो बहुत ही आले मोहम्मद के मुहिब जब जाते हैं, उनका है क्या कि ये मेरा नामा अमाल मेरे सामने है, ये मेरा। देखिए रसूल की हदीस है ना कि
علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. بس یہیں سے 4 مصرے کہ یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، میرے گناہوں کا اس میں تو تذکرہ ہی نہیں. یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، یہ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے، میرے گناہوں کا اس میں تو تذکرہ ہی نہیں. یہ لکھا ہے فرشتوں نے یہ علی کا غلام، یہ لکھا ہے فرشتوں نے یہ علی کا غلام، علی کے عشق سے غافل کبھی ہوا ہی نہیں. دیکھیں چھوٹے سے مصرے 4 مصرے ایک حدیث کے طور پہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. آئیے میں کچھ شعر اور پڑھ لیتا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا ماحول رہے. پھر میں انشاءاللہ ہمارے فرحان میاں ہیں اور اس کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا فضل ممتاز صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں اور رونق افروز ممبر ہو جائیں گے کہ مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے. اب سنیے گا یہاں سے ماحول تھوڑا سا آپ بولتے رہیں گے یہ مطلب نہیں مجلس ہو جائے گی اتنے ہی لوگ میں، صرف بولتے رہیں گے جانتے رہیں گے، خطیب کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں، مکمل مجلس ہو جائے گی. کہ مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے سلطان بھائی کی مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے، اس میں حیدر محال تھوڑی ہے. مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے، اس میں حیدر محال تھوڑی ہے. مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے، اس میں حیدر محال تھوڑی ہے. مشکلوں کا سوال تھوڑی ہے کہ آ کے ناد علی سے ٹکرائیں، آ کے ناد علی سے ٹکرائیں، آ کے ناد علی سے ٹکرائیں. حادثوں کی مجال تھوڑی ہے. آ کے ناد علی سے ٹکرائیں، آ کے ناد علی سے ٹکرائیں، آ کے ناد علی سے ٹکرائیں، آ کے ناد علی سے ٹکرائیں. حادثوں کی مجال تھوڑی ہے اور خون کی گندگی پہ حیرت کیوں، خون کی گندگی پہ حیرت کیوں. رزق سارا حلال تھوڑی ہے، رزق سارا حلال تھوڑی ہے کہ صبح تو اپنے وقت پر ہوگی، صبح تو اپنے وقت پر ہوگی. ہر مؤذن بلال دیکھیے حضرات بہت اچھا سنا آپ نے. میں چاہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے تھوڑا سا ماحول قائم کریں. آئیے میں گزارش کروں فرحان میاں سے کہ تشریف لائیں. دیکھیے حجت الاسلام علی جناب مولانا سلطان صاحب قبلہ کا ایک شاہکار آپ کے ممبر اور اس کے پہلے علی جناب احمد عباس صاحب قبلہ کے سلم یہاں سے خطاب کر رہے تھے، پیشخانی فرما رہے تھے. آئیے استقبال کیجئے، محسوس ہو جائے کہ انہوں کیسا پڑھنا ہے. دیکھیے اتنے ہی لوگ میرے ساتھ اگر ہاتھ اٹھا کے ایک بار یا علی کہیں گے اور زور سے کہیں گے تو مجلس آگے بڑھ جائے گی. نعرہ حیدری زندہ آباد، نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند. ایک مطلع 2-3 شعر مولا سجاد کے حوالے سے سماعت فرما. پہلے علم و پہلے فکر و علم کا دریا دیا سجاد نے، پہلے فکر و علم کا دریا دیا سجاد نے، پھر سخن کا مجھ کو سرمایہ دیا سجاد نے، پھر سخن کا مجھ کو سرمایہ دیا سجاد نے. اس علی کا پہلا خطبہ اس علی کی پہلی جنگ، اس علی کا پہلا خطبہ اس علی کی پہلی جنگ. آج جنگ بدر کو دوہرا دیا سجاد نے، آج
جنگ بدر کو دوہرا دیا سجاد نے، تھا برہنہ پا مگر کرب و بلا سے شام تک، تھا برہنہ پا مگر کرب و بلا سے شام تک، ہر قدم پا ظلم کو چھالا دیا سجاد نے، ہر قدم پا مجھ صلوات پڑھی باز ہر قدم پا مجھ کو سرمایہ دی. یہ شعر بتا رہے خاص سماعت فرمائیں گے. آئینہ اور حسن یوسف دونوں ہیں حیرت زدہ، آئینہ اور حسن یوسف دونوں ہیں حیرت زدہ، وہ عبادت کو ہنسی چہرہ دیا سجاد نے، وہ عبادت کو ہنسی چہرہ دیا سجاد نے. آخری شعر سماعت فرمائیں گے. جتنی درباری تھی سب خاموش آوازیں ہوئی، جتنی درباری تھی سب خاموش آوازیں ہوئی، تھام کے زنجیر جب خطبہ دیا سجاد نے، تھام کے زنجیر جب خطبہ دیا سجاد نے. صلوات پڑھی بہت. ہلو، جزاک اللہ، مرحبا، سبحان اللہ. فرحان میاں بڑے سلیقے سے، بڑی معصومیت کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ آپ نے اشعار اہل بیت طاہرین کے حوالے سے حاضر کر دیے. بہرحال آئیے حضرات، ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں ہماری ملت کی ایک بڑی شخصیت اور بہت محترم خطیب. حالانکہ میں علم کے سلسلے سے کسی کی گفتگو کرنے کی اوقات میں بھی نہیں رہتا ہوں اور میرا وہ علاقہ بھی نہیں رہتا ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب علم کی دولت ہوتی ہے، فکر کا سرمایہ ہوتا ہے، خطابت کی عطا ہوتی ہے، معصومین کی تائید ہوتی ہے، تو اس ممبر کے لیے کوئی ذمہ دار شخصیت تیار ہوتی ہے. بہرحال اس ذمہ داری کو اب کون کیسے نبھا رہا ہے اس پہ بھی میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بالکل بہت ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر کا حق ادا کرتے ہیں. بڑی سچائی سے، بڑی انصاف سے، بڑے تول کے لفظ آپ تک پہنچ جاتے ہیں، بس آپ کو سننا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انہیں سنتے رہیں. تعداد پہ پھر مت جائیے، میں پھر کہہ رہا ہوں تعداد پہ مت جائیے کہ کتنے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. آپ اتنے ہی لوگ سنتے رہیں. بس اگر کم لوگ ہیں اور زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، اگر خطیب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں سے اگر 1000 لوگ ہیں اور اس میں سے 500 لوگ نہیں سن رہے ہیں، ادھر ادھر ہے، تو خطیب اپنی بات مکمل نہیں کرتا ہے. 10 لوگ بیٹھے ہیں اور اگر خطیب کو یہ خبر ہے کہ یہ 10 بالکل ہمیں محسوس کر رہے ہیں، تو وہ پوری چیزیں جو کچھ پڑھنا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اس کو سننا چاہیے. اس لیے میں یہاں پہ کہ کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. حضرات آپ اس سماعت کریں گے کہ اب ممبر آ گیا. یہ اگر چلے گا نا تو سرکار کی مجلس ڈسٹرب کرے گی. یہاں پہ اس طرح کا تو چلے گا، میں بتا دے رہا ہوں. ویسے ممبر بہت اچھا چل رہا ہے، یہ مائک وائک ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اگر یہ چلے گا تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. آئیے تھوڑا سا آئیے، میں یہیں سے گزارش کروں. جی اچھا، دل کو مسجد بدکتا گرجا شیوالا کر لیا. دیکھیے پہنچتے رہیے گا، تھوڑا شعر پڑھوں گا، آسانی سے پڑھوں گا، چھوٹے سے. کہ دل کو مسجد بدکتا گرجا شیوالا کر لیا، دل کو مسجد بدکتا گرجا شیوالا کر لیا، دل کو مسجد بدکتا گرجا شیوالا کر لیا. ایک تجھے پانے کو اس انسان نے کیا کیا کر لیا.
दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया, दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया, दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया। एक तुझे पाने को इस इंसान ने क्या क्या कर लिया, और जिसको पाने के लिए तरसा है सदियों का शऊर, जिसको पाने के लिए तरसा है सदियों का शऊर, उस यकी पे हुर ने एक लम्हे में कब्जा कर। दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया, दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया, दिल को मस्जिद बुतकदा गिरजा शिवाला कर लिया। एक तुझे पाने को इस इंसान ने क्या क्या कर लिया, एक तुझे पाने को इस इंसान ने क्या क्या कर लिया, और जिसको पाने के लिए तरसा है सदियों का शऊर, उस यकीन पे हुर ने एक लम्हे में कब्जा। देखिए आपने महसूस किया। देखिए इस तरीके से जैसे आप सुन रहे हैं, इसी तरीके से मजलिस को समाप्त करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मजलिस आगे बढ़ती रहेगी और वो बयान मुकम्मल होगा जो जिन्हें मैं भी कोशिश करूँगा फजल मुमताज़ साहब बयान को समेटे नहीं बल्कि पूरा पैगाम पहुँचाएँ। तादाद कभी होती है मगर आप सुनते रहेंगे बयान पहुँच जाएगा कि अली बोले वली बोले तो इतने प्यार से बोले, अली बोले वली बोले तो इतने प्यार से बोले, अली बोले वली बोले तो इतने प्यार से बोले, अबू ज़र दर से बोले जैसे मीसम दार से बोले। अली बोले वली सरकार नारे सलावत। तशरीफ लें। अली बोले वली बोले तो इतने प्यार से बोले, अबू ज़र दर से बोले जैसे मीसम दार से बोले कि जिहादे हक़ के हैदर ने सलीक़े यूँ सिखाए हैं, जिहादे हक़ के हैदर ने सलीक़े यूँ सिखाए हैं, ज़बां तलवार की रखे मगर किरदार से बोले, ज़बां तलवार की रखे, ज़बां तलवार की रखे, ज़बां तलवार की रखे, ज़बां तलवार की रखे मगर किरदार से बोले कि मुअज्जिन की सदा। फरहान मियाँ अभी सैयद सज्जाद के हवाले से शेर पढ़ रहे थे, तो मुझे याद पड़ा कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए एक शेर, इसी में महसूस कर रहा हूँ, महसूस करिएगा कि ज़बां तलवार की रखे मगर किरदार से बोले कि मुअज्जिन की सदा दरबार में आवाज़ देती, किरदार से बोले मुअज्जिन की सदा दरबार में आवाज़ देती है, मुअज्जिन की सदा दरबार में आवाज़ देती है, यजीदी सल्तनत में दम नहीं बीमार से बोले, यजीदी सल्तनत में दम नहीं बीमार से बोले, यजीदी सल्तनत में दम नहीं बीमार से बोले। आइए हजरात, मैं और वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि सरकार को भी पढ़ना है और जहन इतना आदमी का आमादा नहीं रहता है जितना कितनी देर उसे बैठना है। सही बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मेंबर से कि मैं एक जगह मजलिस अभी 4-6 दिन पहले, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ कि बैठा हूँ 10:30 बजे और उठा हूँ वहाँ से 2:30 बजे के बाद, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था सरकार पढ़ के आ रहे हैं। जब मैं 2:30 बज गया, जब 2 बज के बाद हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, हालांकि अच्छी ज़ाकरी हो रही थी, अच्छे खतीब थे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी थी कितना एक आदमी की ताकत कितना इस जहन में कितनी देर तक बैठ सकता है और कितनी देर तक महसूस कर सकता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा सरकार का आप इस्तकबाल कीजिए और एक मुकम्मल बयान आपके हवाले होने जा रहा है। नारे हैदरी बिल्कुल अम्बेडकर नगर के तरीके से सुनेंगे और इसी तरीके से नारे के साथ ही मजलिस आगे बढ़ेगी। नारे सलावत। आइए सरकार में बहुत ही मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फजल मुमताज़ साहब क़िबला एक बार फिर नारे सलावत। आगे आ जाइए आप लोग। फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات بر محمد عزیزان گرامی استدعا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور جن مرحومین کے اصحال ثواب میں یہ مجلس منعقد ہے ان کی ارواح کو بخشتے ہیں صلی اللہ علیہ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر کے محمد عزیزان گرامی مجلس برائے سال ثواب ہے اور عام طور سے ان مجالس کا جو موضوع منتخب ہوتا ہے اس میں جو چیز پیش نظر ہوتی ہے وہ ہے موت، سیوم ہو، چالسی ہو، برسی ہو، ششماہی ہو، ان مجالس میں اچھا ہونا بھی چاہیے۔ اگر ان مجلسوں میں بھی یہ موضوعات نہیں لائے جائیں گے تو پھر عام دنوں میں تو ان موضوعات کے اوپر گفتگو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ سال ثواب کی مجلسوں میں جو ذکر ہوتا ہے وہ موت کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک مشکل ہے، اور مشکل یہ ہے کہ انسانی مزاج بہت دیر تک موت کے تذکرے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کا ذکر کرو۔ بعض روایتوں میں تو دن بھر میں انسان کو تعداد معین کی گئی، کم سے کم 20 مرتبہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرے انسان، اور وہ سارے احکامات کے جو کسی بھی شیعہ کے لیے تشییع جنازہ کے سلسلے میں ہے، اس کے پیچھے بھی ہدف یہی ہے کہ اس طریقے سے انسان کو خود اس کی موت کی جانب ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی دین نے کسی بھی جنازے میں شرکت کے لیے انسان کے لیے تاکید فرمائی ہے، احادیث میں معصومین نے جنازے میں شریک ہو، مٹی میں شریک ہو، تدفین میں شریک ہونا، ان سب کا جو ہدف ہے اس میں اہم ترین ہدف یہی ہے کہ انسان اپنی موت کی جانب متوجہ رہے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہر آدمی قبول کرتا ہے مگر سب سے زیادہ غافل اسی سے ہوتا ہے۔ وہ یقینی امر کہ جو دنیا کا ہر آدمی تسلیم کرتا ہے مگر غافل ہوتا ہے، اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ بار بار اپنی موت کو یاد کرو۔ 20 مرتبہ کی روایت شاید اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ایک روایت اور بھی ہے، یہ میرے موضوع نہیں ہے، میں ابتداً چند جملے عرض کر رہا ہوں کہ خود ملک الموت ہر انسان پہ دن بھر میں 20 مرتبہ نظر ڈالتے ہیں، توجہ کریے۔ لہذا مستحب یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھے اور اپنی موت کو یاد کرے، کیونکہ سارے کردار کے سنورنے کے پیچھے جو اصل چیز محرک ہے وہ یاد موت ہے۔ اگر واقعی انسان کو موت یاد ہو تو پھر نہ کسی ناصح کی ضرورت ہے، نہ کسی مبلغ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری گڑبڑی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنی موت بھول جائے۔ اور غافل تو ایسا ہے انسان کہ قبرستان میں آپ کو ہنستے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، قبرستان میں تفریح کرتے لوگ نظر آئیں گے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ انجام اس کا تھا جو آیا ہے وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، لیکن اگر چند لمحوں کے لیے یہ سوچ لے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں تھی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں بھی پلٹ کے آنا ہے اور آنا ہے۔ جب قبرستان آپ جاتے ہیں تو اب یہ بات میں بات نکلتی آ رہی ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک دعا بھی ہے، اور جو معصومین نے تعلیم کی اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں خطاب یہی کرتے ہیں آپ مردوں سے کہ تم ذرا پہلے چلے گئے، ہم بھی یہیں رہے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم پڑھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ وہیں آ رہے ہیں جہاں تم گئے ہو، تم تھوڑا ہم سے پہلے آ گئے، ہم تھوڑا دیر میں آ رہے ہیں، مگر آنا ہمیں بھی یہی ہے۔ یہ کہتے وقت اگر واقعی انسان احساس کر لے کہ یہیں جانا ہے تو آپ یقین جانیے کہ پلٹ کے قبرستان سے جب واپس گھر آئے گا تو کردار میں کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوگی۔ اب یہاں پہ جیسے بات میں بات نکلتی ہے، ایک لفظ ہے، دیکھیے قرآن نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن نے موت کو خوب قاعدے سے بیان کیا ہے۔ انسان کی مشکل یہ ہے کہ موت سے غافل ہے۔ وہ بات پہلے بچوں کے لیے عرض کر دوں، کیوں کہہ رہا تھا کہ انسانی مزاج پہ بار ہے۔ انسان موت کو یاد کرنا کیا، زیادہ دیر موت کا ذکر سن نہیں سکتا۔ اور بانیان ایک مشکل یہ کھڑی کرتے ہیں کہ اس طریقے کی جو مجلسیں ہوتی ہیں موت کے حوالے سے، اس میں 2 مجلسیں رکھ دیتے ہیں۔ ایک ہی موت کی مجلس جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، چہ جائے کہ 2 مجلس۔ ایک بادشاہ تھا کہ جس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اس نے تعبیر بتانے والوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، کوئی تعبیر بتائے۔ تو بادشاہوں کے یہاں سب ہوتے تھے، کوئی لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم بتاتے ہیں آپ کی تعبیر کا، بتاؤ۔ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے عزیز و اقارب و رشتہ دار سب آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ اور اس کے سامنے اس کے پورے خاندان کے مرنے کی گفتگو، کوئی مذاق تو ہے نہیں۔ اس نے کہا نہایت بدتمیز آدمی ہے، اسے کوئی تہذیب نہیں ہے۔
ذرا بھی سلیقہ نہیں کہ بادشاہ کے حضور گفتگو کیسے ہوگی، قید خانے میں ڈالو اسے۔ وہ صاحب قید خانے میں چلے گئے، لیکن وہ اندر بے چینی ابھی باقی ہے کہ خواب تو دیکھا ہے، تعبیر چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا بھائی کوئی صاحب خواب کی تعبیر بتائیں، یہ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اب ایک کا حشر دیکھ کر کے کون ہمت کرے؟ ایک صاحب اس میں کچھ عقل مند تھے، انہوں نے کہا صاحب میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، اگر آپ نے بتا دیا تو آپ کا یہ انعام۔ تعبیر سنے، صاحب آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر آپ کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ہے۔ کہا یہ اچھی تعبیر رہی ہے، اسے انعام دیا جائے۔ اب آپ ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا دونوں نے تعبیر الگ بتائی تھی؟ تعبیر ایک ہی ہے، بس کہنے کا سلیقہ ہے، یا یوں کہہ دوں کہ پہلے میں ذکر موت ہے، دوسرے میں ذکر حیات ہے۔ انسانی مزاج موت کے تذکرے کو پسند نہیں کرتا، حیات کو سب سننا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ تو انسانی مزاج ہے کہ وہ بہت دیر تک موت کے تذکرے سے گھبراتے ہیں۔ توجہ کریے، دین اتنا ہی انسان کو موت کے ذکر کی طرف لاتا ہے۔ قرآن، حدیث، روایتیں بھری پڑی ہیں ذکر موت سے اور موت کے بعد کے مراحل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جس نقطے کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں۔ بس ایک جملے میں، انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا انسان کے لیے ہے۔ توجہ کریے گا، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہ بھول گیا، وہ سمجھنے لگا کہ ہم اسی دنیا کے لیے ہیں، جبکہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے۔ انسان اس کائنات کے لیے ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ افراد کی جو وجود خدا کے قائل نہیں، ایسے لوگ کہ جو اصلاً ناستک ہیں، وہ مانتے نہیں کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی رب ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی خدا ہے، اللہ کچھ نہیں، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تھوڑی دیر اگر آپ گفتگو کر لیں تو چونکہ معافی ضمیر میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی خالق ہے، انسان اپنی زبان سے کتنا بھی انکار کر دے کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی۔ حالانکہ خود اس پہ بھی بحث ہے کہ آج تک دنیا میں کسی دھماکے سے کوئی چیز سنوری نہیں ہے، بگڑی ہے۔ یہ ایک لوتا ایسا دھماکہ ہوا کہ جس سے پھول کھلنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، سبزے اگنے لگے، پھل پکنے لگے، کائنات سجتی چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ مگر ایک طریقہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی۔ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ توجہ کریے، ایسے افراد میں بھی جب واقعی آپ ان کی گفتگو کو پڑھیں گے تو ایک چیز ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک کان ادھر سے پکڑا جائے یا گھما کر کے، تو بہت سے لوگ سیدھے سیدھے کان نہیں پکڑنا چاہتے، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ سارے افراد بھی انہی میں سے ہیں۔ دیکھیں آپ، ایک نہایت عظیم سائنٹسٹ اور صاحب تفسیر الکوثر نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بالکل ریفرنس دے دوں، سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ جن کو انہوں نے نقل کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو، صرف ایک جملے کے لیے لا رہا ہوں، وہ کہتا ہے اس کائنات کو غور سے دیکھنے کے بعد، اس دنیا کے اوپر عبرت کی نظر ڈالنے کے بعد، جتنا میں غور کرتا جاتا ہوں میرے اس یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کس یقین میں؟ توجہ کریے، جس قدر میں اس کائنات کو غور سے دیکھتا جاتا ہوں اتنا ہی میرے اس یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس پوری کائنات کو ہمارے آنے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ یہ خوبصورت سا جملہ ہے
کہ اس جملے کے تحت اگر آپ واقعی کائنات کا مطالعہ کریں گے تو انسانی عقل حیران رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے اس کائنات کو ہمارے آنے سے پہلے اطلاع دے دیا تھا کہ یہاں کوئی شریف سا مہمان آنے والا ہے، یہاں انسان آنے والا ہے، یہاں انسان بسنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات نے ہمارے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہمارے مزاج کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی وہ سب کچھ اس کائنات میں انسان کے آنے سے پہلے مہیا تھا۔ ہر وہ شے کی جو انسان کو صدیوں کے بعد جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، کئی سو برس کے بعد جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ ساری نعمتیں اس کائنات میں پہلے سے مہیا تھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے ہاں جب کوئی مہمان آنے سے پہلے اس کی اطلاع مل جائے تو اچھا میزبان وہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک اچھا میزبان وہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان کے آنے سے پہلے اطلاع مل جائے کہ کوئی عظیم مہمان آ رہا ہے تو اس کی ضرورت کے ہر سامان کو پہلے سے مہیا کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی کسی کو ضرورت پڑ جائے گی، صابن پہلے سے رکھا ہے، ٹاول پہلے سے رکھا ہے، بستر پہلے سے بچھا ہوا ہے، بلینکٹ رکھا ہوا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے اطلاع تھی کہ کوئی آ رہا ہے۔ اور جب بغیر اطلاع کے آتا ہے کوئی تو پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان انتظام کرتا جاتا ہے۔ مگر اس کائنات نے انسان کو صدیوں کے بعد، ہزاروں برس کے بعد جن نعمتوں کی ضرورت پڑنے والی تھی وہ ساری نعمتیں اس کائنات کے خزانے میں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اس کائنات کو ہمارے آنے کی اطلاع پہلے سے تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی خدا کا منکر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو انسان اس کائنات کے لیے نہیں، یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی۔ توجہ کریے، غلطی یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات میں آیا تو اس نے اسی کو الٹ دیا۔ ہم اس دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے اس دنیا کو ہمارے لیے نہیں، ہمیں اس دنیا کے لیے بنایا گیا۔ لہذا دین ایک نقطے کی جانب لاتا ہے، قرآن، احادیث، معصومین کی روایتیں، یہ سب مل کر کے انسان کو صرف ایک بات یاد دلاتی ہیں کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اس کائنات کے لیے نہیں ہو۔ چند روز کی ایک حیات ہے کہ جو اس دنیا میں تمہیں گزارنی ہے، ورنہ حقیقت میں تمہارا ٹھکانہ کوئی اور ہے نا۔ اب دین کہتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جاؤ، میں ابھی ترجمے تک نہیں پہنچ پایا مگر جلدی سے اس تمہید سے نکلوں، ہے نا۔ تعزیت کے لیے جاؤ، انتقال میں شریک ہو، تشییع جنازہ کرو، جتنے قدم اٹھاؤ گے گناہ معاف ہوتا جائے گا، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ نہیں کسی کا انتقال ہوا یوں ہی قبرستان جاؤ، علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، صرف قبرستان جاؤ، مومنین جہاں دفن ہو صرف قبرستان جانا زیارت کا ثواب ہے نا، جہاں صرف مومنین دفن ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کسی کا روضہ نہیں ہے، صرف قبرستان جاؤ، چند لمحے بیٹھو، جاؤ بیٹھو، قبروں کو دیکھو، انہیں بھی کچھ ایصال کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان؟ کیا کرے گا؟ کیا واپس لوٹ آئے گا؟ توجہ کریے گا، قرآن ایک جگہ کے اوپر انسان کی ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ مومنون میں حتی اذا جاء احدهم الموت، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب موت ان کے پاس آئی یا موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو پروردگار سے ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ پروردگار مجھے پلٹا دے۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ جیسے ہی موت آئی اور جب موت آ گئی اور نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور ساری منزلیں سامنے ہیں کہ اب جا کہاں رہا ہے، تو اب خدا سے ایک بات کہتا ہے اور وہ یہ کہ پروردگار ہمیں پلٹا دے، رب ارجعون، پلٹا دے۔
اے میرے رب مجھے پلٹا دے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ پلٹائے گا؟ کہتا کلا، ہرگز نہیں۔ اچھا یہ پلٹ کے جانا کیوں چاہ رہا ہے؟ قرآن مجید لفظیں دیتا ہے، یہ مرنے والا اس لیے پلٹ کے جانا چاہتا ہے کہ جو نیکیاں چھوٹ گئی ہیں، جو کام ادھورے رہ گئے ہیں، جو اعمال خیر رہ گئے ہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو اعمال صالحہ چھوٹ گئے ہیں جا کر کے وہ کراؤں۔ اب یہ مکان جو ادھورا ہے اس کے لیے نہیں جانا چاہ رہا ہے، اب یہ جو بیٹے و بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے نہیں جانا چاہ رہا ہے، اب کوئی کتاب لکھ رہا تھا، کوئی شعر کلام کہہ رہا تھا، وہ ادھورا ہے، اس کے لیے نہیں جانا چاہ رہا ہے۔ اب جب موت سامنے آئی ہے تو ایک چیز یاد آئی، اور وہ چیز کون سی ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ پروردگار بس ایک بار پلٹا دے، کیوں؟ مکان پورا کرانے، بچوں کی شادیاں کروانے، بینک بیلنس بڑھانے، پراپرٹی خریدنے کیوں جانا چاہتے ہو بھائی؟ ایک کام، وہ جو اعمال صالحہ کرنے تھے وہ رہ گئے، ایک بار پلٹا دے۔ توجہ کریے، بہت سخت لہجہ ہے قرآن کا، کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، اب نہیں۔ مالک تو رحیم، تو کریم، یہ اتنی زندگی جو گزار کے آ رہا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 برس، 80 برس، یہ بھی تو نے دی تھی، بغیر مانگے دی تھی۔ اب یہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 برس کی زندگی اور نہیں دے سکتا؟ وہ کہتا نہیں مالک، اب یہ جا کے ادھر ادھر نہیں ضائع کرے گا زندگی، اب جو ملے گی وہ نیکیوں میں خرچ ہوگی۔ اب قرآن سنے آپ، قرآن کہتا ہے کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے بس، ورنہ پھر اسے زندگی دی جائے وہی کرے گا۔ اچھا قرآن کہہ دیا، اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن کا بھی دعویٰ ہے ہی ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کتنے لوگوں کو یقین ہے اس بات پر کہ واقعی اسے زندگی مل جائے تو وہی کرے گا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ دیکھیے یہ مشکل ہے کہ اب صاحب قرآن کہہ رہا ہے تو ماننا ہی ہے، اس سے الگ ہٹ جائیں۔ واقعاً کتنے لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، جو خدا کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے؟ اب اگر دوبارہ مہلت دے دی جائے تو پھر وہی کرے گا جو کر رہا تھا۔ یہ ایک بہانے بازی ہے، یہ تو ایک لقلقہ لسانی ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نہ کلمۃ ہوا قائلھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیسے یقین آئے؟ یقین آئے گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت ہے، ایک تفصیلی، خلاصتاً میں عرض کروں، جہاں یہ تعلیم دیا ہے کہ جنازے میں شریک ہو، کاندھا کیسے دو، کیا ثواب ہے تشییع جنازے کا، کی بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ جب قبرستان کے قریب پہنچو اور دیوار پہ نظر پڑے قبرستان کی، یا قبرستان پہ نگاہ پڑے، تو یہ سوچو کہ یہ اس کی جگہ نہیں تھی جسے تم لے کر کے آئے ہو، یعنی یہ اس کی پراپرٹی نہیں تھی کہ تم پہنچانے آئے ہو، پھر یہی تمہاری بھی جگہ ہے، یہی جگہ تمہاری بھی ہے، آج تم اسے لے کے آئے ہو، کل کوئی تمہیں لے کر کے آئے گا۔ توجہ، اب جب قبر میں لٹایا جائے تو پھر توجہ کرو کہ یہ تم ہو۔ ہر قدم پہ امام نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ خیال کرو کہ جیسے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن کی اس گفتگو کو اس روایت سے جب میں ملاتا ہوں تو ایک جملہ، ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب موت آئی تو یہ ایک تمنا لیے ہے، کہہ رہا ہے رب ارجعون، مالک پلٹا دے، بس ہے نا۔ موت آ گئی، جنازہ تیار ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مالک پلٹا دے۔ توجہ کریے گا، لے کر کے لوگ چلے قبرستان تک، آپ تو لے کر کے جا رہے ہیں، سمجھے کہ مردہ خاموشی سے لیٹا ہے، مگر وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟
کیا کہنا رب ارجعون، پروردگار پلٹا دے۔ آپ لے کے قبرستان تک چلے آئے، ہمیں خبر نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساکت تو جامد پڑا ہوا ہے، مگر وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارجعون، قرآن ہے یہ، پروردگار مجھے پلٹا دے۔ دھیرے دھیرے اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارجعون، مالک مجھے پلٹا دے۔ آج تک کسی کو دیکھا آپ نے کہ وہ پلٹ کے آ گیا ہو؟ نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے تختے لگا دیے جاتے ہیں، لوگ مٹی دینا شروع کرتے ہیں، اس کی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے، رب ارجعون، پروردگار مجھے پلٹا دے، میرے مالک مجھے پلٹا دے۔ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال صالحہ چھوٹ گئے ہیں جا کر کے اسے انجام دے دوں، مگر نہ کوئی سنتا ہے، نہ آج تک کوئی پلٹا ہے۔ دھیرے دھیرے اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی آخری تمنا اسی قبر میں گھٹ کے رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو یہیں سے پلٹ لیتے ہیں، کچھ انتظار کرتے ہیں قبر کے اوپر سورہ انا انزلنا پڑھ کر کے، فاتحہ پڑھ کر کے لوٹتے ہیں، مگر جو لوگ جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ بالآخر پلٹ آتے ہیں۔ توجہ کریے گا، جتنے لوگ گئے ہیں وہ آخرکار پلٹ آتے ہیں۔ کہہ رہا تھا وہ بیچارہ بھی یہی، پروردگار مجھے پلٹا دے۔ وہ قبر میں سو گیا، یہ 100 لوگ جو لے کے گئے تھے یہ سب پلٹ کے آئے۔ وہ توجہ کریے گا، منزل دونوں کی ایک، ٹھکانہ دونوں کا ایک، جگہ دونوں کی ہے، وہ انہیں بھی وہیں آنا ہے جہاں وہ آیا ہے، مگر وہ کہتا رہا مجھے پلٹا دے، اسے نہیں پلٹایا گیا، مگر ہم جو گئے تھے تو اللہ نے ہمیں پلٹنے کا موقع دیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں 50 بار جنازے میں کسی کے شرکت کی ہے اور مٹی دی ہے اور 50 بار پلٹے ہیں، تو یہ 50 بار جنازے میں شرکت نہیں کی، 50 بار خدا نے ہمیں قبرستان تک پہنچا کے پلٹایا ہے۔ تو جو خدا 50 بار پلٹا چکا ہو، اب جب موت آئی تو پھر کہہ رہے ہیں اے میرے مالک ایک بار پلٹا دے، اب اس خدا کو حق تو بنتا ہی ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے، اس سے پہلے 50 بار پلٹایا کبھی نہیں سدھرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو قبرستان تک جا کر کے جب پلٹے ہوں تو سدھر گئے ہوں۔ کیا کہنا ہے، ان کا حق میری گردن پہ ہے، جلدی سے واپس کر دیں۔ خدا نے ایک موقع دیا ہے، قبرستان تک جا کے لوٹے ہیں، مذاق نہیں ہے۔ خدا نے مہلت دی ہے کچھ دنوں کی، کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے اس سے معذرت کر لیں، کسی کا کوئی حق ہے اس کا اپنی گردن سے اتار دیں، کوئی واجبات میں سے کچھ چھوٹ گیا ہے اسے پورا کر لیں، کوئی گناہ ہوا ہے ابھی توبہ نہیں کی وہ توبہ کر لیں۔ توجہ کریے گا، لہذا اس خدا کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو ایک بہانے بازی ہے، یہ تو ایک بات ہے بس کر رہا ہے۔ 50 60 70 80 ایک زندگی میں کتنے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جتنی بار آپ یقین جانیں ہم قبرستان تک جا کے لوٹتے ہیں اتنی بار خدا موقع دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بہت توجہ، مگر مشکل وہی ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو جو شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم قبرستان میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آپ سب نے دیکھا ہے، کوئی بہت اس میں انوکھی بات نہیں بتا رہا ہوں کہیں کی۔ دیکھیں تشییع جنازے میں جب جاتے ہیں لوگ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، قبرستان میں کھڑے ہیں، جو وقت لگ رہا ہے تدفین میں اتنی دیر میں ہنسی بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے، مزاح بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ طنز بھی ہو رہا ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تہمتیں بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک کے لیے مخصوص ہے۔ ختم گفتگو کر رہا ہوں عزیزوں، تمیز سے نکلتے ہوئے، انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے، انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ایک ابدی زندگی ہے کہ جس زندگی کے لیے اس دنیا میں انسان کا رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی خود اپنی جگہ کے اوپر ایک موضوع ہے، مگر قرآن مجید کی جن 2 آیتوں کو، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو منتخب کیا، اس پہ جلدی سے تھوڑی سی گفتگو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک بات یہ سمجھ لو، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے
یہ مزاج بن گیا اور فکر یہ ہو گئی کہ یہ دنیا میں تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا مرتبہ، تھوڑا سا عہدہ، تھوڑا سا مقام، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی پراپرٹی، کچھ آل اولاد، یہ سب کچھ ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایسی قوت تمہارے ہاتھ ہے کہ اس دنیا میں جو چاہو کر سکتے ہو، ہے نا؟ وہ ہوتا ہے کسی کے پاس اولاد کی طاقت ہے، یعنی مین پاور ہے، اور مال ہے ایسے انسان کا دماغ جلدی خراب ہوتا ہے نا؟ اچھا، کثرت اولاد کے اوپر تو پوری تاریخ رہی ہے کہ جس کے پاس جتنے بیٹے وہ اتنا بڑا سیٹ۔ آج بھی کہیں نہ کہیں اگر اولاد زیادہ ہے اور بیٹے زیادہ ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، پیسہ بھی ہے، تو اس دنیا میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن تھوڑا سا بچتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہے، اس جگہ کے اوپر یہ گفتگو نہیں ہے، مگر وہ صرف ایک طرف کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، کیسا آئے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال تمہارے کوئی فائدہ پہنچائے گا اور نہ تمہاری اولاد کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ بالکل صاف، کوئی مال تمہارا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ اولاد تمہاری کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس دن بس ایک چیز کام آنے والی ہے، اور اس چیز کا نام ہے قلب سلیم، ایک پاکیزہ نفس۔ اگر یہ طیب و طاہر اور پاکیزہ نفس لے کر کے خدا تک آ گئے، بس کامیاب۔ اس کے علاوہ کتنی پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، بلکہ الٹا حساب میں پھنسو گے۔ کتنی اولاد چھوڑ کے آئے ہو، حساب میں پھنسو گے۔ توجہ کریے گا، میں ہوش و حواس میں فقرہ بھی کہہ رہا ہوں، کتنی اولاد چھوڑ کے آئے ہو اس کا بھی حساب دو گے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف پراپرٹی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے۔ کتنی اولاد ہم نے تمہاری آغوش میں دی تھی اور تم نے ان کو کیا بنایا ہے، حساب دو۔ توجہ کریے، چنانچہ بعض بزرگ علماء کا یہ فقرہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے کام بہت مشکل ہیں، مگر ان سارے مشکل ترین کاموں میں سب سے مشکل کام ہے ایک اچھی اولاد کی تربیت۔ کروڑ پتی بننا اس دنیا میں آسان ہے، اربوں کما لینا آسان ہے، اچھا باپ تیار کر دینا آسان ہے، کوئی بہت بڑا کسی چیز کا ایجاد کر دینا بہت آسان ہے، سائنٹسٹ بننا آسان ہے، مگر واقعاً ایک اچھی اولاد چھوڑ کے اس دنیا سے جانا آسان نہیں ہے۔ اتفاق سے جن مرحومین کی فوٹو آپ کے سامنے لگی ہے اور جن کے اصالہ ثواب میں مجلس ہے، یہ اس حوالے سے کم از کم غنی ہیں۔ سب نے اپنی نسل کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ دیکھیے آسان نہیں ہوتا ہے، اور میرے لیے پڑھنا شاید مناسب بھی نہیں ہے، یہ بات عوام اگر محسوس کریں لوگ تو محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی ماں باپ کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا کر دینا کچھ دنوں کے لیے، اچھا اب تو انگلش میڈیم کے لیے اچھے اچھے بورڈنگ اسکول ہیں، اچھی بورڈنگس ہیں، بہترین کھانے ہیں، بہترین رہن سہن ہے، سب کچھ آپ نے پیسہ پیڈ کر دیا، آپ کے گھر سے اچھی ایک زندگی بچہ گزار رہا ہے بورڈنگ کی، تو وہاں بچے کو اپنے دور کر دینا پھر آسان کام ہے۔ ہر گھنٹے فون کی اور ٹیلی فون کی اور موبائل کی کا راستہ کھلا ہوا ہے نا؟ کمپیئر نہ کریں۔ آج بھی مدرسوں کے حالات بہت برے ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مدرسوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، جتنے لوگ بیٹھے وہ سب اس سے پہلے کے ہیں۔ اس قابل نہیں ہے بات کی جائے ممبر پہ، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یہ اچھے ماں باپ کے اچھی اولاد کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ 100 میں سے 99 بچے گھر آتے ہیں تو مسکرا کے جب ماں باپ پوچھتے ہیں خیریت سے، ہاں بالکل خیریت سے، وہ مدرسوں میں پیش آنے والی مشکلات کو ماں باپ کو نہیں بتاتے،
ورنہ واقعی مشکلات تھے، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ ناشتے کا کوئی انتظام، نہ پہننے اوڑھنے کا کوئی انتظام، کیسی زندگی گزاری۔ مگر ایسے میں ان ساری مشکلات کو محسوس کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں امام زمانہ کے سپاہی بنانے کا خواب دیکھتے ہوئے، دین کا ایک مبلغ بنانے کا خواب دیکھتے ہوئے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ ایک جواب ہے ان کے پاس، اولاد ہم نے تم کو دی تھی، کیا کیا؟ مالک تو نے دیا تھا، تیرے دین کی راہ میں تیار کر کے چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کے پاس علماء، سب کے اولاد بہترین عالم، اچھے مبلغ، اچھے عالم، اچھے انسان، اور واقعی دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو بات یہ درمیان میں آ گئی، اگر اولاد دی ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ بہت سخت ترین حساب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان سے بڑی قیمتی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور اس عظیم نعمت کو خالق کائنات نے اگر ہماری آغوش کے حوالے کر دیا ہے تو ایک ننھا منھا بچہ نہیں 3.5 کلو کا ہماری آغوش میں دیا ہے، ایک انسان ہمارے حوالے کیا ہے خدا نے کہ ہم اسے 3.5 کلو کا تمہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ تمہارا ہنر ہے، اسے کیا بنا کر کے سماج میں چھوڑ کر کے آتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک انسان آغوش میں آ رہا ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود انسان ہونا اتنا محترم بناتا ہے انسان کو۔ ماں باپ کو اجازت نہیں دی ہے خدا نے کہ اپنی اولاد سے بدتمیزی سے پیش آ سکے۔ جی یہ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک ہمیں الٹا پڑھایا گیا، وہ ہے اپنی جگہ پہ، وہ تو سب جانتے ہیں کہ اولاد کو اگر یہ اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ سے بدتمیزی اور بدتہذیبی سے گفتگو کریں، وہی دین یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو بھی اجازت نہیں کہ اپنی اولاد سے بدتہذیبی سے پیش آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، انسان پہلے ہے۔ خود انسان ہونے کی حیثیت سے بڑا قیمتی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اسے اولاد آدم میں قرار دیا ہے، مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، صاحب عزت بنایا ہے، اس کی عزت ہے۔ ماں باپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جھوٹ بول دیں، بچے سے وعدہ کر کے مکر جائیں، کوئی بات کہیں اور اس سے پھر جائیں۔ گندے اور جو ہمارے سماج میں اور ہمارے محلوں میں رائج الفاظ ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو خطاب کریں۔ اس لیے ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنائی گئی کہ اگر ایک اولاد تمہاری آغوش میں دیا ہے ہم نے، تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھو۔ اچھا سا نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام تو اچھا سا رکھ دو، ساری زندگی گدھے کہہ کر کے بلاتے رہو، اجازت نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اجازت نہیں دیتا ہے دین کہ آپ اپنی اولاد کو پاگل کہہ کے بلائیں، دیوانے کہہ کر کے بلائیں، احمق کہیں، گدھا کہیں۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، اس لیے جسارت کر رہا ہوں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دین ماں باپ کو اتنا رسپیکٹ سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کی کتنی عزت کرنی ہے نا۔ مجلسیں عام طور سے سیوم 40 برسی کی ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے۔ یہ بات تھوڑی الٹی ہو رہی ہے نا۔ نہیں، ماں باپ کو بھی معلوم ہو کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ جسے ہم نے ساری زندگی احمق، نالائق، گدھا کہہ کر کے خطاب کیا ہے، اس گدھے سے کیسے یہ توقع ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے گا تو ہمیں انسان سمجھے گا۔ آپ نے تو نام رکھتے وقت مولوی سے کہہ دیا کہ ذرا قرآن سے کوئی اچھا سا نام نکال دیجئے، کوئی اچھا سا نام منتخب کر دیجئے۔ وہ نام رہ گیا ڈگریوں کے لیے، اسکول والوں کے لیے، کالج کے لیے، ہے نا، مارک شیٹ کے لیے، اس پر وہ اچھا سا نام ہے۔ بس گھر میں دیکھیں آپ، اب میں جان بوجھ کے یہ نام لے رہا ہوں، ورنہ اور بھی نام ہیں، مگر وہ خطرہ وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نکل آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
وہ جو نک نیم چھوٹے سے رکھ دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں وہ گھر والے ہی رکھتے ہیں. توجہ کریے. تو انسان بحیثیت انسان محترم ہے. کچھ نہ ہوتے ہوئے صرف انسان ہے تو محترم ہے. آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ کی اپنی آغوش میں ہے تو محترم ہے. سب سے پہلے آپ کو اس کی عزت کرنی ہے. جی ماں باپ کے لیے عزت ہے کہ اپنے بچے کی تکریم کریں. توجہ کریے گا. اس کی تربیتی نقطہ نظر سے بھی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ شاید یہ ہے کہ بچہ یعنی ایک خالی کاغذ, کورا کاغذ, آپ جو تحریر جیسی تحریر اس پہ لکھیں گے وہی ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے رہے گی. یعنی یہ خالی زمین امیر المومنین کی زبان میں, کہ جہاں امیر المومنین اپنے خطبے میں بلکہ وصیت نامے میں امام حسن حسین سے خطاب کرتے وقت یہ فقرہ کہتے ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ کسی بھی ایک نوجوان کا قلب دل خالی زمین ہے, اس میں جو بیج ڈال دیا جائے گا ویسا ہی پودا سامنے آئے گا, ویسا ہی پھل سامنے آنے والا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے تم دونوں کی تربیت میں بہت جلدی کی, اس لیے جلدی کی اور کرنی چاہیے. یہ خطاب تو امام حسن حسین سے ہے, لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ عصمت کا ہے, یہ سب معصوم ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے, مگر یہ ہمارے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اپنی تربیت نہیں کرو گے, تم اپنا ہنر و سلیقہ اسے نہیں سکھاؤ گے تو کوئی نہ کوئی اور سکھا کے چلا جائے ہے نا. اور جب کوئی بری عادت پیدا ہو گئی تو دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بری عادت کا چھوڑ دینا جانا. کوئی بھی بری عادت آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے انسان سے. کوئی غلط چیز انسان کے اندر اگر فیڈ ہو گئی تو آسانی سے انسان کا کردار بدل جائے آسان نہیں. کوئی چیز جب ذہن و دل و دماغ انسان کا قبول کر لیتا ہے, مان بیٹھتا ہے, تو اس کے خلاف کتنی بھی بات کی جائے, کتنا بھی حدیث و قرآن پڑھا جائے, اسے اس راستے سے الگ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. ازالت الجبال اہون من ازالت القلب. دل کا اس کی جگہ سے ہٹانا مشکل ہے, پہاڑ کا اس کی جگہ سے ہٹانا آسان. پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دینا آسان ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں, امام صادق کی حدیث ہے. مگر دل اگر کہیں لگ گیا, دل نے کسی چیز کو قبول کر لیا, اس چیز کو دل سے جدا کر کے دوسرے ڈائریکشن پہ دل کو لگانا یہ آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی تبلیغ کے دنوں کو یاد کرتے وقت جہاں جوانوں کے بارے میں وصیت کی ہے, وہاں یہ کہتے ہیں اوصیکم بالشبان, میں تم لوگوں کو نوجوانوں کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں بالخیر, خیر کی. نوجوانوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ. یہ پیغمبر ہیں, اوصیکم بالشبان خیرا, میں جوانوں کے سلسلے میں تم کو خیر کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ پیغمبر بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آغاز تبلیغ کیا, جب خدا نے مجھے بشیر و نذیر بنایا, میں نے دعوت دینی شروع کی لوگوں کو, تو جتنے بوڑھے تھے ان سب نے مخالفت کی, اور جتنے جوان تھے ان سب نے میری تائید کی. اب جتنے کا مطلب نہیں 100% سارے بوڑھے مخالف تھے, اور 100% سارے جوان جو ہے وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے نہیں. کثرت پہ بات ہوتی ہے, 51% کے اعتبار سے اکثریت پہ بات ہے. اکثریت قبول کرنے والوں کی جوانوں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی ایک فکر کے ساتھ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے الگ ہٹنا آسان بات نہیں ہوتی. توجہ کریے گا. تو یہ بات طے ہے کہ اللہ نے انسان کو بحیثیت انسان بڑا محترم بنایا ہے. اب اولاد دی ہے تم کو, تو اس دنیا میں تم اولاد کے دم پہ جو چاہو کر لو. اس دنیا میں اگر مال ہے تمہارے پاس, مال کے نام پہ جو چاہو کر لو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. البتہ یہ بات بھی ادھوری ہے. ادھوری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک نظر ہے دیکھنے کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں پیسے کی بل پہ جو چاہیں کر لیں, اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ بس جس کے پاس پیسہ ہو جو چاہے خرید سکتا ہے, جو چاہے حاصل کر سکتا ہے. دنیا کی ہر لذت اس کے قدموں پر.
ہے نا؟ ہر نعمت وہ اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے. مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ایک سرسری نظر جب ہم اس کائنات پہ ڈالتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ واقعی اگر دولت مل گئی، اس قدر جو دولت کی حرص ہے، اتنی جو ہوس ہے، اس کے پیچھے چیز یہی ہے. جتنی زیادہ دولت ہوگی، جس قدر زیادہ مال ہوگا، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، اس پیسے کو تو کھائے گا نہیں انسان. کاہے کے لیے پیسہ چاہیے؟ کب ایک چیز کے لیے. جتنا پیسہ ہوگا اتنا دنیا کی نعمتیں انسان کے اپنے اختیار میں ہوں گی، ہے نا؟ اچھا بنگلہ ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا رہن سہن ہوگا، ٹھاٹ باٹ ہوں گے، 25-50 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، بہترین موبائل ہوگا، ایک لگزریس لائف. یہ ہر انسان کی تمنا ہے، اور اسی کے لیے پیسے کی خواہش ہے نا. توجہ کریے گا. لیکن اگر ذرا سا آپ واقعی حقیقت بین ہو جائیں تو حقیقت آپ کو کچھ اور نظر آئے گی. خالق کائنات نے، دیکھیے مجھے احساس ہے کہ سیدھی جو ہے وہ تپش دھوپ کی وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، تو ایسے میں زیادہ آپ کو ہلانا ڈھلانا چاہ نہیں رہا ہوں، لیکن ایک نقطے کے اوپر اگر ذرا سا توجہ کریں تو ایک بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. اگر آپ دنیا کو اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ عادی ہو جائیں، کس اینگل سے؟ کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے. جاگ کر کے سن لیے جلدی سے. خالق کائنات نے اس کائنات کو ڈیزائن کر کے بنا کر کے چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب اللہ کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. اب پھر وہ جس دن پلٹے گا نظام، پھر اس کے ہاتھوں میں آئے گا. کچھ ایسے ہی لگتا ہے نا. انہوں نے خط کھینچ کر کے ایک ٹکڑا ملک ان کا ہے، اس میں ان کی حکومت ہے، اتنا ملک ان کا ہے، اتنا ان کا ہے، یہ ان کا ہے، وہاں ان کی حکومت ہے. یہ سب لوگوں کی. خدا کا ملک کہاں ہے؟ تو لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ امریکہ ہے ان کے پاس ہے، یہ اتنا انڈیا ہے ان کے پاس ہے، یہ جو چاہیں کریں، وہ جو چاہیں کریں، وہ جو چاہیں کریں، پوری زمین بٹ گئی. ایسا ہے. توجہ کریے، توجہ. وہ تاکیدن کہتا ہے بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے. پھر تاکید آتی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قدرت کے ساتھ ہے ہاتھ میں. کبھی کبھی ہاتھ میں ملک ہونے کے بعد بھی قدرت نہیں رہتی ہے. جیسے ہمارے ملک کا صدر، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کے اوپر، ہے نا. تو ایسے دنیا میں بہت سارے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے، قدرت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ہاتھ میں بھی ہے، قدرت بھی ہے. اس دنیا میں صرف ایک رخ دکھا رہا ہوں جو بات موضوع سے ٹچ کر رہی ہے میرے. خالق کائنات نے اس دنیا کی تمام حقیقی نعمتوں اور لذتوں کو آج بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے. شاید لفظ جو ہے وہ علماء کے لیے تھوڑا سا مناسب نہ ہو، مگر اس سے زیادہ آسان کر کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا میں. پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بہت توجہ کریے گا. اسباب لوگوں کے پاس ہیں، ذرائع لوگوں کے پاس ہیں. لوگوں نے اسباب و ذرائع ہی کو نعمت سمجھ لیا. بہت توجہ کریے. اور یہی غلطی ہم کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. حقیقی جو نعمتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، انہیں پروردگار نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے آج بھی. حالانکہ وہ اسباب بھی اسی کا کنٹرول میں ہے، مگر کسی حد تک اس نے کہہ دیا ہے، اجازت دی ہے، لوگوں کو اختیار دیا ہے، ڈھیل دیا ہے. لوگ تھوڑا دستور پا پھیلا لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں. حلال طریقہ بھی ہے، حرام طریقہ بھی ہے، مگر جو حقیقی نعمتیں اور لذتیں ہیں وہ سب خدا نے اپنے پاس رکھے. ذرائع لوگوں تک ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. کیسے؟ توجہ کریے گا. اگر دولت ہو تو آپ بہترین، قیمتی، مہنگے سے مہنگا، اونچے سے اونچے برانڈ کا چشمہ خرید سکتے ہیں. آنکھ کی روشنی نہیں خرید سکتے. خرید سکتے ہیں؟ نہیں. عالی شان بنگلہ بنا سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے. بہترین بستر خرید سکتے ہیں،
نیند نہیں خرید سکتے. دنیا کی پوری لائبریری خرید سکتے ہیں, علم نہیں خرید سکتے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور پورا میڈیکل اسٹور خرید سکتے ہیں, شفا نہیں خرید سکتے. ایک جملہ اور کہوں, جتنی دولت بڑھا لیں گے 100 50 1000 2000 چاپلوس خرید سکتے ہیں, سچا دوست نہیں خرید سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. اب ذرا بیٹھ کے کبھی اس میں تجزیہ کریں کہ آنکھ کی روشنی نعمت ہے یا چشمہ, نیند نعمت ہے یا بہترین ڈنلپ کا گدا, سکون نعمت ہے یا عالی شان بنگلہ. یہ سب تو خدا کے پاس ہے, ذرائع لوگوں کے پاس ہے. یہی وجہ ہے عزیزو, یہ آنکڑا ہے, یہ تو سارے بچوں کے لیے تو کوئی نئی بات ہی نہیں. آپ 2 منٹ کے اوپر ابھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کا جو ریشیو ہے وہ ان ممالک کا ہے جہاں سب سے زیادہ اسباب ہے, جنہوں نے سب کچھ ساری آسانیاں خرید کے انسان کے قدموں پہ ڈال دی. اس کے بعد کیوں لوگ جان دے رہے ہیں بھائی؟ اب سوسائڈ کیوں ہے, اب خودکشی کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین واشنگ مشین, بہترین کھانا پکانے کی مشین, بہترین جو ہے وہ مساج کرنے کی مشین, اور بہترین بنگلہ, اور بہترین گاڑی, اور بہترین ڈرائیور, اور بہترین نوکر چاکر, یہ سب کچھ خرید لیا, سکون نہیں خرید پائے. سکون خدا کے پاس ہے. لیکن اس نے کہا چلو اگر پھر یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں دولت سے کچھ ہو سکتا ہے تو چلو ہو گیا, لیکن ادھر جب آؤ گے تو لا ينفع مال ولا بنون, اب کچھ نہیں. وہاں تو روشنی نہیں خرید سکتے تھے, چشمہ پا گئے تھے, یہاں تو چشمہ بھی نہیں پاؤ گے, کچھ نہیں. ادھر جب آئے تو کچھ نہیں, بس ایک چیز, الا من اتى الله بقلب سلیم. ایک راستہ ہے اس دنیا میں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس کا ایک راستہ ہے اور کچھ نہیں. صرف ترجمے کے حد تک لا کر کے گفتگو کو روک رہا ہوتی تو, چونکہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے. خدا ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہ جتنا نفس کو پاکیزہ بنا لو گے اتنا کامیاب. کچھ دوسرا ہمیں تم سے نہیں چاہیے. نفس طیب و طاہر ہے یا نہیں, قلب سلیم. سلیم یعنی سلامتی سے, وہی لفظ سلامت جو صبح شام ہم آپ بولتے رہتے ہیں. سلامت یعنی ٹھیک ٹھاک, صحت مند. سلیم کے مقابلے میں آئے گا مریض. کچھ لوگ وہ ہوں گے, بلکہ اکثر وہ ہوں گے کہ جو نفس لے کر کے جائیں گے وہ مریض نفس, وہ بیمار نفس. خدا کہہ رہے کچھ نہیں, اس میں کوئی معاملہ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اس دنیا میں 2 چیزیں دے کر کے تمہیں بھیجا تھا, ایک جسم ایک نفس. قلب, نفس, روح ایک ہی ہے, سمجھ لیں. قرآن مجید جہاں کہیں بھی لفظ قلب کہے گا یا حدیث میں لفظ قلب آئے گا تو اس قلب کا مطلب یہ دل نہیں ہے, اس قلب کا مطلب ہے وہی روح انسانی, نفس انسانی. 2 چیزیں دی تھی, ایک جسم ایک روح. ممکن ہے کسی وجہ سے, بہت سارے اسباب ہیں, جسم کے اعتبار سے کوئی کمی لے کر کے اس دنیا میں گئے ہو تم, ہو سکتا ہے نا. بہت سے لوگ آتے ہیں بیچارے, زبان نہیں ہے, سننے کی طاقت نہیں ہے, دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, مثلا ایک ہاتھ ہے, پاؤں خراب ہے, کچھ گڑبڑ ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جتنوں کو نفس دیا ہے ہر ایک کو سالم نفس دیا ہے, اور جب سالم نفس دیا ہے تو واپس تم سے سالم نفس لیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. بھائی اتنا یاد رہے کہ اس دنیا میں اگر نفس مریض ہو جائے تو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے نفس کو صحت مند بنا لینا, ٹھیک کر لینا, علاج کروا لینا. صحت مند قلب و نفس کے ساتھ آنا, بیمار نفس لے کے آئے تو کام نہیں چلنے والا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. بہت توجہ کریے. لہذا نفس انسانی
یہ مطلوب پروردگار ہے. اور کیسا نفس؟ یہ جسم جال کی صورت ہے، اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اس مٹی میں ختم ہو جانے والا ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے انسان کی روح، وہ انسان کا نفس ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. اسی کو پیش پروردگار حساب و کتاب دینا ہے، سب کچھ اسی کے بارے میں. تم جس نفس کو لے کر کے آئے ہو، جو نفس ہے تمہارا، یہ مریض ہے یا صحت مند، بس اتنے پہ فیصلہ ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون. دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بس ایک چیز کام آئے گی. وہ کیا ہے؟ قلب سلیم، پاکیزہ نفس. توجہ کریے. چنانچہ یہ نفس کس معیار کا ہو، کیسا ہو، کہاں تک جا سکتا ہے. تاریخ میں ایسے بہت سے رول، بہت سے کیریکٹر، بہت سے کردار بھرے پڑے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر کے اصحاب میں، امیر المومنین کے اصحاب میں، امام حسن حسین کے اصحاب میں، ہر امام کے اصحاب میں آپ کو کم زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی. اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ مشہور ہے، مگر میں اس کو کاٹتے ہوئے جلدی سے چل رہا ہوں. جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس بات کی طرف، وہ اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں بہت مشہور، جناب سلمان فارسی. آپ کو معلوم ہے کہ مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے. جاتے وقت امیر المومنین سے مشورہ کیا کہ مولا عمر اتنی ہو چکی ہے، موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہے، میرے لیے اور امکان ہے جلدی آئے. خواہش یہ تھی کہ یہیں رہتا آپ کے قریب میں، تو آپ میری نماز پڑھاتے ہیں، آپ میری تجہیز و تکفین میں شریک ہوتے ہیں. امام نے وعدہ کر لیا، سلمان کہیں بھی رہو گے دنیا میں خود آؤں گا تمہاری نماز پڑھانے. یوں تو ایک قانون سب کے لیے ہے، یا ہارو حمدان من یمت یرنی. حارث حمدانی سے کہا تھا کہیں کوئی مرتا ہے وہ مجھے دیکھے گا، مگر وہ ایک الگ بحث ہے. بنفس نفیس امیر المومنین آئے کسی کی تجہیز و تکفین میں، اس کی نماز جنازے سے، یہ الگ بحث ہے. امام نے کہا سلمان کہیں بھی دنیا میں تمہارا انتقال ہو، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. سلمان مطمئن ہو گئے. آ گئے مدائن، گورنر رہے. وقت انتقال آیا تو جو لوگ قریب تھے، جو ساتھ میں ہوتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، ہاں مولا سے ایک چیز اور پوچھی تھی انہوں نے، کہا مولا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میرے موت کا وقت قریب ہے. ایک پھر لے آیا میں آپ کو قبرستان تک. تو امام نے فرمایا کہ موت سے پہلے مریض ہو گئے. کہا مریض تو بار بار آدمی ہو سکتا ہے. کہا نہیں، جس مرض میں قبرستان میں جاؤ اور مردے تمہارے سلام کا جواب دیں، یہ سمجھنا کہ آخری بیماری ہے. تو بیچارے جتنی بار مریض ہوتے تھے لوگوں سے کہتے تھے ہمیں قبرستان لے چلو، اور لوگ لے کر کے قبرستان آتے تھے اور سلام کرتے تھے، کوئی جواب نہیں آتا تھا. معلوم ہوتا کہ ٹھیک ہو جائیں گے، بھی کچھ دن عمر ہے. کئی بار کے بعد ایک بار بیمار ہوئے، پھر لوگ لے کے قبرستان آئے ان کو، پھر انہوں نے سلام کیا، جواب سلام آیا قبر سے. یقین کہ اب موت قریب ہے. آئے واپس، سب کو بلایا، بٹھایا. کہتے ہیں سنو جب میرا انتقال ہو جائے خبردار کوئی میرے غسل و کفن میں جلدی نہیں کرے گا. پھر کیسے تدفین ہو گیا؟ کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے وہ آئیں گے. علی مدینے میں، مدائن کا مولا نے کہا ہے. توجہ، یہ کفن رکھا ہے میرے مولا کو دے دینا، یہ سارے سامان ہیں، سب کچھ ہے، تم لوگ ہاتھ نہیں لگاؤ گے. روایت کہتی جناب سلمان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو یہ لوگ منتظر کہ اب جناب سلمان کے مطابق امیر المومنین تشریف لائیں گے. کچھ دیر گزری تھی
کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جانب سے کوئی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے. علی قریب آئے, چہرے سے نقاب ہٹائی. جو لوگ اطراف میں تھے نام لے کر کے بلایا. غسل کا پانی کہاں ہے, یہ پانی وہ سب انہوں نے بتایا لوگوں نے. امام اپنے ہاتھوں سے غسل دینا شروع کرتے. منزل آئی کفن کی. کبھی سلمان نے کوئی کفن دیا ہے؟ ایک صاحب نے آگے پیش کیا کہ مولا یہ کفن کھولا سلمان کو پہنانے کے لیے. توجہ کریے گا. کیا دیکھا امیر المومنین نے کہ جناب سلمان فارسی نے اپنے کفن پہ ایک شعر لکھا تھا, اور نہایت خوبصورت سا شعر لکھتے ہیں. وفدت علی الکریم بغیر داد من الحسنات والقلب السلیم. میں ایک کریم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے اور نہ قلب سلیم ہے. توجہ کریے, خوش قسمتی سلمان کی کہ ان کو کفن پہنانے والے علی ہیں. امام نے فوراً قلم مانگا اور اسی شعر کے نیچے ایک خوبصورت سا شعر لکھا. اسی بہر پہ کیا لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. توجہ کریے گا. امام اس کے نیچے شعر اور لکھتے ہیں, کہتے ہیں وحمل الزاد اقبح من کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. توجہ کرے گا. واقع لطف لے انسان اس شعر کا. سلمان جب یہ لکھ رہے ہو کہ کریم کے پاس جا رہے ہیں تو سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ آدمی کریم کے پاس جائے اور خود زاد لے کر کے جائے. اذا کان الوفود علی الکریم, جب کریم کے پاس جانا ہے تو حمل الذات اقباح, سب سے قبیح کام یہی ہے کہ آدمی اپنا ناشتہ خود لے کر کے جائے جب کسی کریم کا مہمان ہو رہا ہے. اپنا کھانا خود لے کر کے جائے جب کسی کریم کے ہاں جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا تھا؟ امام سمجھا رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو چیز ہے وہ کرم الہی ہے, وہ کرم پروردگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے. اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو سلمان تم کتنے بھی حسنات لے کے جاتے, کیسا بھی قلب سلیم لے کر کے جاتے, مگر انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 100% ان معیارات پہ پورا اتر جائے جو الہی معیار ہے. لہذا بس یہ توقع رکھو کہ کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ختم کر دیا گفتگو. یہ سلمان تھے, وہ علی تھے, وہ سلمان کہ جو جنت میں رہنے کو تیار نہیں جس میں علی نہ ہو. خواہش ہماری بھی سب کی یہی ہے کہ ہمارے بھی سرحانے علی آئیں. خواہش ہماری بھی یہی ہے کہ ہمارے بھی وقت آخر امام ہوں. ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ ہماری قبر میں ہماری نصرت کے لیے علی آئیں. مگر شرط وہی ہے کہ اپنے آپ کو سلمان نہ صحیح سلمان کے راستے پہ قائم رکھنا پڑے گا. 10 درجے تک پہنچ جائیں یہ امکان نہیں ہے ہمارے لیے, ناممکن بھی نہیں ہے, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن کم سے کم اس راستے پہ ہوں جو راستہ سلمان کا ہے, کم سے کم اس راہ پر ہوں کہ جو راہ ابو ذر کی ہے, اس راستے پہ ہوں کہ جو راستہ قنبر و میثم کا ہے. توجہ کریے گا. ختم گفتگو عزیزو. لہذا موت وہ یقینی امر ہے کہ اس کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے. ختم گفتگو. چند مرحومین کے ایصال ثواب میں مجلس, اولاد کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے, اپنے والد, اپنے چچا, اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے. عزیزو میری جانب متوجہ نے 2-4 فقرے اور مجلس تمام. کیوں؟ اس لیے کہ باپ بہرحال باپ ہے, ماں بہرحال ماں ہے. کچھ بھی ہو جائے انسان, کس قدر بھی بڑا ہو جائے, کسی عمر میں پہنچ جائے, لیکن جب تک باپ سر پہ ہوتا ہے اس وقت تک انسان کو اس دنیا کے تپش, اس دنیا کی اذیتوں کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ جو باپ کے نہ رہنے کے بعد ہوتا ہے. دنیا کی صحیح صورت ہی تب سامنے آتی ہے جب سر پہ باپ نہ ہو.
حقیقی تصویر دنیا کی تب دکھتی ہے جب سر پہ باپ نہ ہو۔ آپ یقین جانیے، کیسا بھی باپ ہو، بستر پہ ہو، مریض ہو، کچھ نہ لانے والا ہو، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہو، لیکن صرف موجود ہو۔ میں نے یہ جملہ کہا، اس پہ نوجوان ہمارے غور کریں گے، اور جو لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ تائید کریں گے کہ واقعی دنیا کی حقیقی صورت تب دکھتی ہے کتنے چہروں سے پردے ہٹتے ہیں، کتنے چہروں سے نقاب ہٹتے ہیں، کتنے عزیز پہچانے جاتے ہیں، کتنے رشتہ دار پہچانے جاتے ہیں، تب جب باپ اس دنیا میں نہ ہو۔ مگر اس سب کے باوجود چاہے جیسے ایک مومن جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو عزیز، اقارب، رشتہ دار، محلے والے، اپنے پرائے، غیر سب اکٹھا ہو جاتے ہیں پرسے کے لیے۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر کسی کا انتقال ہوا ہے، حتی الامکان لوگ اس کو کسی کام کی زحمت نہیں دیتے۔ قبر کھودنے والے قبر کھودنے کا انتظام کر دیں گے، کوئی چلا جا رہا ہے کفن لانے کے لیے، کوئی غسل کے لیے، آنے والا صرف مرنے والا اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ صرف پرسہ قبول کرنے میں مصروف ہوتا ہے، باقی سارے کام لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے سوائے کربلا کے۔ ہمیں کربلا میں یہ منظر نظر نہیں آتا، وہاں الٹا حساب تھا، لاشیں بہت تھے اور پرسہ دینے والا نہیں تھا کوئی، سمجھانے والا نہیں تھا کوئی۔ چھوٹے بچے بھی تھے، جوان بھی موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھیں، ازواج بھی ہیں، سب ہیں، رونے والے ہیں، گریہ کرنے والے ہیں، غم منانے والے ہیں، سوگوار ہیں، مگر کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ گزرا ہے مقتل سے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر جناب امام سجاد کے چہرے پہ پڑی ہے۔ دیکھیں، معصومین اور وہ ہستیاں کی جو عصمت سے بہت قریب ہیں، ان کے دہن سے نکلے ہوئے کسی جملے کو آپ مبالغہ نہ سمجھیں کبھی بھی، کہ انہوں نے خطیبانہ کوئی بات کہہ دی ہے، مبالغے میں کوئی بات کہہ دی۔ اگر یہ جملہ جناب زینب کہہ رہی ہیں، میرے لال یہ کیا کیفیت ہے، کیا تم بھی ساتھ چھوڑنے والے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی امام سجاد کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ دم اب نکلا یا تب نکلا۔ توجہ کریے۔ اور جواب میں امام سجاد ایک جملہ کہتے، بھوبی اماں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں 11 محرم تک کام یہ ہوا ہے کہ 11 محرم کی دوپہر تک یزیدی فوج نے اپنے سارے کشتوں کو دفن کیا، اور 11 محرم کی دوپہر کے بعد اسیروں کو لے کر کے نکلے، اور اب جب مقتل سے قافلہ گزرا ہے اور امام سجاد نے منظر دیکھا ہے کہ جا بجا قبریں بنی ہیں اور انہی قبروں کے پاس کچھ لاشیں میں گورو کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مجلس ختم ہو گئی عزیزو۔ کہتے پھوپھی اماں انصاف کریں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا یوں بے گورو کفن پڑا ہو، کیسے برداشت کروں؟ جناب زینب سمجھاتی ہیں، جناب زینب دلاسا دیتی ہیں، میرے لال نہ گھبراؤ، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں روضے بنیں گے، تیرے بابا کے زائرین دور دور سے آئیں گے زیارت کے لیے۔ دلاسا دیا، سمجھایا، حوصلہ دیا۔ توجہ کریے گا، قافلہ تو گزر گیا، مگر ہائے وہ حسین جسے اپنے دفن کی اتنی فکر تھی کہ زمین خریدنے کے فوراً بعد امام نے بار بار جو وصیت کی ہے وہ اپنے دفن کے لیے کیا تھا۔ کبھی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر کے کہا دیکھو یہ زمین میں نے لی ہے، یہ تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہاری ہے، بھائی اتنا خیال کرنا، ہم چند دنوں کے مہمان ہیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں قبروں میں ہماری قبریں بنا کر کے ہمیں دفن کر دینا۔ جاؤ اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دو۔ عورتیں آتی ہیں، اللہ رے مظلومیت حسین، اللہ رے غربت امام حسین، عورتوں سے حسین وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ
یزیدی لشکر کے خوف میں تمہارے شوہر ہمارے دفن سے کوتاہی برتے تو تم انہیں غیرت دلانا. جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. ننھے ننھے بچے آئے, امام چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں. اتنی وصیتیں اپنے دفن کی کرنے والے امام بالآخر جنازہ یوں ہی پڑا ہے. ہاں عزیزو, قافلہ گزر گیا. 13 محرم آئی کہ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں نے مردوں کو غیرت دلائی. کچھ لوگ اٹھے, اسباب دفن لے کر کے آئے قبریں تو بنائیں, مگر ایک مرتبہ حیرت میں کھڑے ہیں کہ ہم کسے کیسے دفن کریں. کیا مشکل پیش آئی سنیے گا عزیزو. کہتے مشکل یہ ہے کہ ابھی تو ہم دفن کر دیں, مگر کل کو ان کا کوئی وارث آیا اور آ کر کے اگر اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے فلاں کو کہاں دفن کیا, فلاں کو کہاں دفن کیا, تو ہم کیسے بتائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صرف لاشیں ہیں, کسی لاش پہ سر نہیں ہے, ہم کسی کو پہچانتے نہیں. کیا جواب دیں گے اس کے وارث کو کہ ہم نے کس کی قبر کہاں بنائی ہے؟ اسی پریشانی میں کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ باعجاز امام سجاد تشریف لائے. یہ لوگ ڈرنے لگے. امام قریب آئے, نام لے کے بلایا, گھبراؤ نہیں, میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. لوگ جھاڑیوں سے نکل کے قریب آئے, امام لیے ہوئے لوگوں کو مقتل میں ہیں. اللہ کیا منظر ہوگا. کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کون کس کا لاشا ہے. ارے یہ دیکھو حبیب کا لاشا, یہ زہیر کا لاشا, یہ مسلم کا لاشا, یہ قاسم کا لاشا, یہ انو محمد کا لاشا. ہاں سید سجاد ایک ایک لاش کی نشاندہی کرتے ہیں. عزیز و قبر بنائی گئی, تمام لاشوں کو دفن کیا گیا. کہ ایک مرتبہ ایک قبر اور بنانی ہے. کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے. کہ امام سجاد چند قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور لوگوں سے کہتے ہیں آپ لوگ دور ہٹ جائیں, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. امام آگے بڑھے, تھوڑا سا ریت اپنے ہاتھوں سے ہٹائی, ایک قبر تیار نکلی. مجھے نہیں معلوم یہ قبر کس نے بنائی ہے, مگر ارباب مقاتل نے لکھا ہے بنی بنائی قبر نکلی. امام سجاد چاہتے ہیں چونکہ معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے, امام بار بار کوشش کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی لاش کو قبر میں اتار دے, مگر مشکل یہ ہے اتنے گھوڑے دوڑے, اتنے گھوڑے دوڑے ہیں. امام سجاد جب سینے کی طرف سے ہاتھ لگاتے ہیں تو پیر کی طرف کا جسم زمین پہ گرنے لگتا ہے. جب پاؤں کی جانب ہاتھ لگاتے ہیں تو سر کی سینے کی طرف کا حصہ گرنے لگتا ہے. بالآخر ایک غریب بیٹا قبر سے باہر نکلا. اللہ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو, بنی اسد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بھائی کیا کوئی چٹائی مل سکتی ہے؟ لوگوں نے ایک چٹائی کا انتظام کیا. اللہ رے جنت کے جوانوں کا سردار جسم چٹائی میں لپیٹا, لے کر کے سید سجاد قبر میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے میرے سجاد لا میرے حسین. انا للہ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره. بہرحال ہمارے اس عمل کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار جو بھی افراد مومنین میں مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار جن مرحومین کے سال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کے درجات کو متعالی فرما. پروردگار ہم سب کے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے. ایک بار اور استدعا ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومین کی ارواح کو بخش دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.